ہاٹ ایشو ہمارا آج کا ہے آئینی بینچ کا سربراہ کون بنے گا اور کب بنے گا، کیونکہ منگل کو اجلاس بلایا گیا جوڈیشل کمیشن کا، جو نئی ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن بنا اس کا پہلا اجلاس ہے، لیکن آئین کہتا ہے جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہوں گے 13، اجلاس میں بلایا گیا ہے 12 کو۔ ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ میں جوائن کیا ثاقب بشیر صاحب، سینئر صحافی، کورٹ رپورٹر ہیں بہت سینئر، اور عمران وسیم صاحب، وہ بھی سپریم کورٹ کے بہت سینئر رپورٹر ہیں اور سینئر صحافی ہیں، اپنے ویلاگ بھی دونوں کرتے ہیں، تو کافی ان کی گرپ ہے اس ایشو پہ اور اندرونی خبریں بھی ہیں۔ لیکن بات اس وقت تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن کے اراکین ہوں گے اس وقت تک، ججز میں سے ہوں گے چیف جسٹس جے آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان، اور ایک ممبر ہوگا آئینی بینچ کا سربراہ جس کا بھی انتخاب نہیں ہوا، جو کہ انہی آئینی بینچ کے ممبران میں سے ایک کو سربراہ بنایا جائے گا، جس کا انتخاب جوڈیشل کمیشن نے کرنا ہے۔ اور جوڈیشل کمیشن میں 13 ممبران ہیں، جس میں سے ابھی تک صرف 12 ہیں، اور 13واں آئینی بینچ کا سربراہ ہونا ہے، تو کافی گھوم گھما کے ہے۔ لیکن اور اس کے بعد اٹارنی جنرل ہیں منصور عثمان، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، یہ حکومت کی طرف سے، نمائندہ بار کونسل ہیں اختر حسین، یہ کس طرف سے آتے ہیں ابھی فائنل نہیں ہے۔ اراکین پارلیمنٹ میں شیخ آفتاب احمد نون لیگ کی طرف سے، فاروق اشنائک پیپلز پارٹی کی طرف سے، یہ بھی ظاہر حکومتی ووٹ ہوگا، عمر ایوب پی ٹی آئی سے، شبلی فراز پی ٹی آئی سے، اور روشن خورشید بھروچا اسپیکر کی نامزد کردہ خاتون رکن۔ تو یہ جو اس وقت کمپوزیشن بن رہی ہے، اس میں 12 اراکین ہیں، اور اگر 6 ایک طرف ہوئے اور 6 دوسری طرف ہوئے تو پھر کیسے فیصلہ ہو پائے گا؟ ثاقب بشیر صاحب، ایک مجھے لگتا ہے بند گلی اسی میں آ گئے ہیں، یہ درست ہے؟ بالکل بند گلی ہے، کیونکہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی ہونی تھی ان 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اس میں واضح طور پر یہ لکھ دیا گیا کہ آئندہ سے 15 روز پہلے وہ تعیناتی کرنی ہوگی، لیکن پہلی بار 3 روز پہلے، کیونکہ حکومت کو پتا تھا کہ 20-21 اکتوبر کو ہم یہ پاس کریں گے اور 22 تک ہم جو ہے وہ تعیناتی کر سکیں گے، تو اسے رستہ رکھ دیا گیا۔ تو اس میں بھی ایک لائن انہوں نے لکھنی تھی کہ پہلا جو اجلاس ہے وہ آئینی بینچ کے سربراہ کے بغیر ہوگا، وہ نہیں لکھا گیا۔ اب وزارت قانون جو ہے وہ کہہ تو رہی ہے، وضاحت انہوں نے کی کہ نہیں ہم کر لیں گے اور بیٹھ جائے گا اجلاس، بیٹھ جائے گا۔ اگر بالکل قانونی بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے وہ مکمل ہی نہیں ہے، مطلب 12 لوگ بیٹھیں گے۔ فرض کریں کوئی قانونی وہ نکال لیتے ہیں لوپ ہول، بیٹھ جاتا ہے اور 6 لوگوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرض کریں 4 ججز ہیں، معزز ججز پہلے، اور 2 صرف اپوزیشن کے ساتھ ان کے مل جائیں، صرف 2 جی، ان میں سے حسن بار کا نمائندہ یا روشن خورشید بھی ادھر چلے جائیں، تو 6 ہو گیا۔ اگر اس کے لیے بھی کوئی رستہ نہیں دیا گیا کہ اگر 6 ہو جائیں گے تو کیا سچویشن کس طرف جائے گی، کیونکہ کمیشن کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ سیکریٹریٹ بنے گا، رولز بنائیں گے، کیسے اس کو چلنا ہے، رولز میں یہ چیزیں آ جایا کرتی ہیں، لیکن اس آئینی ترمیم میں اس حوالے سے بھی کچھ نہیں ہے کہ اگر برابر آ جاتے ہیں تو وہ آگے کیا ہوگا، رستہ کیا ہوگا۔ ٹھیک، عمران صاحب بند گلی میں پہنچ گئے، کیا کیا ہے انہوں نے، کس طرح کی آئینی ترمیم کی ہے؟ میرے حساب سے تو ابصار صاحب کوئی بند گلی نہیں، بڑا آسان راستہ ہے، بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھائیں۔ دیکھیں، جب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن رہی تھی نا، تبھی اعتراض آ رہا تھا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو چیف جسٹس بنے گا وہ حکومت لگائے گی، حکومت کا اپنا لگایا ہوا چیف جسٹس ہوگا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں، اس کے پہلے 2 سینئر ججز بھی حکومت لگائے گی، یہ تو حکومت کی اپنی عدالت ہوگی۔ یہاں پہ جمہوریت رکھی گئی ہے۔ ٹھیک، جمہوریت کیسے رکھی گئی ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں جو چیز پرووائڈ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے 13 ارکان تو ہوں گے، جو آپ نے انٹرو میں کہا کہ 13واں رکن جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا سربراہ بنتا ہے۔ اب آئینی بینچ کا سربراہ، حکومت نے آئینی بینچ کا سربراہ نہیں لگایا، حکومت نے آئینی بینچ کا سربراہ چھوڑ دیا ہے جمہوریت پہ، کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے، میری عرض سن لیں، ایک تو یہ کہ حکومت نے کوئی فیور نہیں دی نہ لگا کے، حکومت کے پاس پاور ہی نہیں ہے لگانے کی۔ ابھی جو وہ پرانی بات آپ کر رہے ہیں، ابھی جو ترمیم منظور ہوئی ہے اسی ترمیم، اس میں جمہوری تو ہے، لیکن یہ جو بند گلی بنا دی ہے، بند گلی نہیں ہے، 12 ہے نا، اب صاحب 13 ممبر ہونے چاہیے۔ میں اب صرف 1 منٹ مجھے دیں۔ اب دیکھیں، اب اس جوڈیشل کمیشن کا جو 5 کو اجلاس بلایا گیا ہے، اس میں یہ جوڈیشل کمیشن کے سربراہ کا تعین نہیں ہونا، سوری میں جوڈیشل کمیشن کہہ رہا ہوں، کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ کا تعین نہیں ہونا اس میں۔ کیوں؟ وہ تعین آٹومیٹکلی ہو جانا ہے۔ دیکھیں، اگر تو حکومت، میں سمجھاتا ہوں آپ کو، اگر تو حکومت کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ لگاتی تو تب بھی وہی اعتراض ہوتا کہ انہوں نے اپنا سربراہ لگا دیا ہے۔ اب جوڈیشل کمیشن کے 12 ارکان کیسے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ چنیں گے؟
وہ اس میں ووٹنگ ہوگی. سینئر ہو نہیں سن لیں, پہلے بینچ بنے گا, آئینی بینچ, جس کے 5 ممبر ہیں, اور وہ 5 ممبر کا انتخاب کریں گے, ووٹنگ سے کریں یا جیسے بھی کریں, جوڈیشل کمیشن کرے گا. بالکل وہیں پہ اگر 6 ووٹ ہو گئے, میں یہ بات کروں, ٹھیک, 1 منٹ ہے, میں اسی اس پہ کے بعد ان 5 جب سلیکٹ ہو جائیں گے, الیکٹ ہو جائیں گے یا سلیکٹ ہو جائیں گے آئینی بینچ کے ممبران, ان میں سے جو سینئر موسٹ ہوگا وہ اس کا سربراہ آٹومیٹکلی بن جائے گا. میں یہی کہہ رہا ہوں, اور وہ ممبر بن جائے گا. میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے, تو جوڈیشل کمیشن ہی کمپلیٹ نہیں ہے. نہیں, جوڈیشل کمیشن کسی جگہ پہ نہیں لکھا, وہاں پہ ایک اکثریت کے ساتھ فیصلہ. چلیں, اکثریت تو نہیں بنے, اگر 6 ہو گئے تو کیا ہوگا. چلیں, میں اس میں بھی آ جاتا ہوں. کمیشن جب مکمل ہی نہیں بیٹھ ہی نہیں, وہ اس میں ہے کہ اگر کوئی ممبر مسنگ ہے تو نہیں, وہ الگ بات ہے, وہ الگ بات ہے. وہ مسنگ والا تو آپ نے فار ایگزامپل یہ جو کل بلایا گیا اجلاس, اس کا ایک پورا نوٹیفیکیشن ہوا ہے نا, اس میں 13 ممبران کے نام ہوتے اور اس میں کوئی مسنگ ہو جاتا, وہ الگ بات ہے. یہاں تو ممبر ہی پورے نہیں ہیں, کانسٹیٹیوشن وہ نوٹیفائی جو ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ راستہ کیسے نکالیں گے کہ جب 12 ممبر ہیں, 13 اپنے, راستہ وہی تھا کہ آئینی ترمیم میں وہ لکھا جانا تھا. اسی لیے میرا سوال کچھ اور ہے. چلے فرض کریں یہ تو ہو گئی رہے, یہ تو پہلی غلطی کہہ لیں یا مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں, جو بھی ہے. اب اگر اجلاس ہو گیا 12 کے ساتھ, تو کیا اس کی ویلیڈیٹی کوسچن کی جا سکتی ہے؟ جیسے کہ حامد خان نے کل بھی کہا ہے, اور ساتھ ان کے سلمان اکرم راجہ نے بھی, کہ ہم تو اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور یہ عدلیہ کے خلاف ایک سازش ہے. تو اور دوسرا یہ اگر 6 ہو گیا ٹائی, تو پھر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس صرف نشستن گفتن برخاستن, اب یہ تو بالکل کوئی راستہ نہیں ہے. راستہ ہے, 6 ججز کا اگر راستہ ہے نہیں, 6 ججز اگر 2 ہو جاتے ہیں, اس میں میجورٹی جس طرف جانا ہے انہی کو آئینی بینچز کا سربراہ لگانا ہے یا آئینی بینچز کا جج لگانا ہے. تو اس میں اگر ٹائی ہو جاتا ہے تو ٹائی کی صورتحال میں راستہ کیسے نکلے گا, کوئی وہاں پہ کچھ نہیں بتایا گیا. ہاں جی, اگر ٹائی ہو گیا راستہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, پہلے جو بات آپ نے کر دی, میں نے کہا میری وہی بات ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو ججز ہیں وہ اس میں نامینیٹ ہوں گے. بات یہاں پہ جو آپ نے سوال اٹھایا کہ اگر 6 برابر ہو جاتے ہیں تو سربراہ کون ہوگا. پھر دیکھیں, اگر 6 برابر سربراہ پہ نہیں ہوں گے, 6 برابر ہوں گے ججز کی نامینیشنز پہ. جی بالکل. جب ججز کی نامینیشن جس کے اوپر 6 برابر ہو جائیں گے, اگلے جج پہ چلے جائیں گے, بات ختم. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں, اس جج کو چھوڑ کے اگلے جج پہ چلے جائیں گے. ہیں, میں آپ کو نام پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جمال مندوخیل ہیں, اس کے بعد محمد علی مظہر ہیں, اطہر من اللہ ہیں, عائشہ ملک ہیں, حسن اطہر رضوی ہیں, وہ مسرت ہلالی ہیں, اور ایک اور ہیں, مجھے کرکٹ میچ تو ہے, کرکٹ میچ تو یہاں پہ ہے نہیں کہ آپ ٹاس کر لیں گے, یا کرکٹ میچ ہے نہیں کہ آپ ایوریج دیکھ کے دیکھیں گے بھی اس کی کیسز سننے کی ایوریج بڑی اچھی ہے, اس کا ریکارڈ بڑا اچھا ہے, اس کو ہم آگے لے جائیں گے, یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں شامل ہو جائے گا. کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ تو بنے گا جتنے لوگ نامینیٹ ہو جائیں گے, اس میں جو سینئر ہوگا وہ سربراہ بنے گا. بالکل. جو 6 کی آپ بات کر رہے ہیں وہ نامینیشن کے اوپر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ جا کے یہ 6 والی تقسیم آ جائے, 6 ایک طرف چلے جائیں, 6 دوسری طرف چلے جائیں, ایک جج کے نام پہ, ایک جج کے نام پہ اگلے جج پہ چلے جائیں گے, اس کو چھوڑ دیں گے. نہیں تو یہ ججز کی سلیکشن جو ہے وہ چیف جسٹس جے آفریدی صاحب سے شروع ہوگی نا, آئینی بینچ. بالکل بن سکتے ہیں. اگر وہ بھی آئینی بینچ کے ممبر بنا دیے گئے تو پھر وہ آئینی بینچ کے سربراہ بھی وہی ہوں گے اور چیف جسٹس بھی وہی ہوں گے. جی بالکل, یہ پاسبلٹی بالکل ہے, یہی پاسبلٹی ہے. تو اچھا چلے, اس بڑی انٹرسٹنگ ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ ایسے ہو گیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ججز پہ چلے جائیں گے, اگلے ججز پہ چلے جائیں گے, اگر کہیں یہ طے ہو گیا کہ 6 ہو گئے ہیں, تو پھر تو ہم ایک نئے بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ تو ہم پرزمپشن پہ ہم بات کر رہے ہیں نا, اب سب کے اوپر تو نہیں پھنسیں گے نا, ایک آدھ پہ شاید پھنس جائیں, سب پہ تو نہیں پھنسیں گے نا. پھر جب پھنس رہے ہوں گے, جب پھر پھنسیں گے, کلیئر انداز میں گورنمنٹ کہہ رہی تھی, سنولا صاحب نے کہا کہ منصور علی شاہ اور جسٹس منیب کو نہیں آنا چاہیے کیونکہ وہ متنازع ہیں, چیف جسٹس کو اس لیے نہیں آنا چاہیے کیونکہ وہ متنازع ہو نہ جائیں, یہ انہوں نے بات کی تھی. تو اب وہ 4 نمبر والے پہ سوچ رہے ہیں, ہو سکتا ہے چیف جسٹس اور باقی ججز جو ہے وہ چیف جسٹس پہ سوچ رہے ہوں کہ چیف جسٹس کو جو ہے وہ آئینی بینچ کا پرانا ہو چکا ہے. ثاقب بشیر صاحب, آج کی خبر کچھ اور ہے. آج کی خبر آپ کے ساتھی کی خبر ہے جس میں کہا گیا کہ حکومت یا افریدی صاحب کو بھی آئینی بینچ کا سربراہ بنانے پہ کمفرٹیبل ہے, ان کو کوئی مسئلہ کی خبر ہے کہ وہ مطلب گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ میرے خیال میں گورنمنٹ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اپنی خواہش شاید ہے بھی نہیں, منشا اور مرضی کے مطابق انہوں نے 2 ججز کو سپرسیڈ کر کے تیسرا لائے ہیں, تو اب ان کو آئینی بینچز کا سربراہ ہونے میں گورنمنٹ کو میرے خیال میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا ہاں ٹھیک ہے, میں یہ بات حکومت اس کا جواب دے سکتی ہے.